خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غداة وعليه مرت مرحل من شعر الأسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ 17 رمضان المبارک میں ہم داخل ہو گئے اور صبح انشاءاللہ العزیز ہم 17 نمبر روزہ رکھیں گے۔ آج 17ویں رات میں ہم داخل ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت اس حال میں نکلے کہ آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی اور اس چادر پر سیاہ رنگ کے کجاووں کے نقوش بنے ہوئے تھے، سیاہ کالے رنگ کے نا ڈیزائن۔ پس پھر پتہ کیا ہوا؟ پھر ہوا حضرت حسن بن علی آئے۔ حضور نے چادر لی ہوئی تھی جس کا کجاوے نقوش بنے تھے۔ حسن بن علی آئے، فجاء الحسن بن علی فادخلہ، حضرت امام حسن آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کو اپنی مبارک چادر میں داخل کر لیا۔ اتنی ڈیلی سبحان اللہ اس بات پر، بات مزیدار ہے۔ تو کہتے ہیں فجاء الحسن بن علی فادخلہ، امام حسن آئے، ان کو حضور نے اپنی چادر میں داخل کر لیا۔ ثم جاء الحسین فدخل معہ، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام آئے، حضور نے ان کو بھی اپنی مبارک چادر میں داخل کر لیا۔ ثم جاءت فاطمۃ فادخلها، اس کے بعد حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جنت کی شہزادی آئیں، نبی پاک نے فرمایا ادھر آ جاؤ، انہوں نے بھی چادر سے داخل کر لیا۔ اور اس کے بعد کیا؟ ثم جاء علی فادخلہ، اس کے بعد وہ آ گئے جس کو مولا علی کہتے ہیں، جن کو حضور نے اپنا بھائی فرمایا۔ اب وہ آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی آپ بھی چادر میں داخل ہو جائیے۔ اب جب چادر میں داخل ہو گئے نا تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی قرآن مجید کی۔ حضور علیہ السلام نے آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور کیا فرمایا؟ فرمایا اے اللہ، اب اللہ رب العزت، آیت تو قرآن پاک کی ہے لیکن حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں، اب گھر والے داخل تھے نا سارے، بیٹی ہیں اور بیٹی کے بیٹے ہیں اور مولا علی ہیں، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اب اللہ پاک علیہ السلام، اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر یہ آیت نازل فرمائی، محبوب جتنا تو پاک ہے اتنا تو کو پاک ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ یہاں کیا فرمایا کہ کتاب ہم نے دی ہے نبی پاک علیہ السلام کو، مگر اس کتاب کا علم بھی سیکھنا ہے تو آمینہ کے لال سے سیکھنا ہے۔ ہم نے آپ کو کتاب بھی دی ہے، حکمت بھی دی ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور آپ کو پاک اور صاف کر دیا ہے۔ محبوب اب آپ جس چیز کے اوپر نگاہ ڈالتے جائیں گے اس کو بھی پاک کرتے چلے جائیں گے، وہ چیز بھی پاک ہوتی چلی جائے گی۔ کرم والی بات ہے، کرم والی بات ہے۔ ابو لہب گھر کا چچا ہو کر، سکا چچا ہو کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہو کر وہ پاک نہ ہو سکا کیونکہ نسبت اور تعلق حضور کے ساتھ نہیں جوڑا، لیکن بلال حبشہ سے آ کر پاک ہو گیا ہے۔
सुहेब रूम से आकर पाक हो गया, सलमान फारस से आकर पाक हो गया हैं, अबू कुहाका का बेटा अबू बकर सिद्दीक से सिद्दीक अकबर बन गया हैं। तो ये करम था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम करम फरमाते गए और जिधर जिधर से गुजरते गए पत्थर भी कलमे पढ़ते गए, दरख्त भी आका को सजदे करते गए हैं। एक बार वो जिधर से गुजरे हैं नसीर, 1000 बार उधर से बहार गुजरी है। आज भी उर्दन के अंदर एक दरख्त लगा हुआ है, उर्दन के अंदर वो रेगिस्तान है पूरा, मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम चंद लम्हे वहां बैठे थे, वहां बैठे थे। सारा रेगिस्तान है मगर वहां एक दरख्त है, छतरी की तरह बना हुआ है। 1400 सदियां गुजर गई, दरख्त का साया आज भी हरा भरा नजर आ रहा है। नहीं, चंद लम्हों के लिए ठहरे थे आका तुम जिस पेड़ के नीचे, सुना है आज तक उस पेड़ का साया महकता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम गुजरते गए, हर चीज़ को ताजगी मिलती गई। अर्श वाले जो हैं वो भी मुबारकें देने आते रहे, मशरिक वाले मगरिब में चले गए, मगरिब वाले मशरक में आ गए, वो कहते हैं मुबारक हो तेरा नबी भी आ गया, मेरा नबी भी आ गया है। हुजूर पाक करते चले गए, इतना करम हुआ। तो ये तो आम चीज़ों की बात है, तो जो नबी पाक का खून होगा अल्लाह ने कितना नवाजा होगा। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब ये मामला हो गया तो फिर हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम से हमने फरमाते सुना, जामिया सगीर में अंदर भी है, जामिया तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी है, हुजूर ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अक़लिल जन्ना, अरे मेरे हसन और मेरे हुसैन जन्नती नहीं है बल्कि जन्नती होने के साथ साथ जन्नती नौजवानों के सरदार भी हैं। सिर्फ जन्नती नहीं है, जन्नती होना भी बहुत बड़ी बात थी, मगर जन्नती जवानों के भी सरदार हैं। अरे वाह क्या बात है। अगर जन्नती आज नौजवानों ने जन्नत में जाना है तो इमाम हसन इमाम हुसैन से प्यार करना पड़ेगा है, फिर इनकी सरदारी को मानना पड़ेगा, तो फिर इंशाअल्लाह ये जन्नत के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम इनकी क़ियादत में जन्नत में जाएंगे हैं। इतना करम हुआ। और फिर आगे हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत याला बिन मुर्रा कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैनन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, जो हुसैन से मोहब्बत करेगा अल्लाह पाक उसे अपना महबूब बना लेगा। अब हुजूर इनके फ़ज़ाइल बता रहे हैं। आगे फरमाया अबू हुरैरा कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन अहब्बल हसन वल हुसैन फ़क़द अहब्बनी व मन अबग़दहुमा फ़क़द अबग़दनी, जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने उनसे दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की। गोया इनकी मोहब्बत वो अल्लाह के महबूब की मोहब्बत है, अल्लाह के महबूब की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है। और अगर इनकी दुश्मनी है तो फिर आगे सारा सफ़र ना मुकम्मल है। तो इनके साथ प्यार, मैंने ये बात क्यों छेड़ी, हज़रत इमाम हसन हुजूर के बड़े नवासे हैं। 15 रमज़ान मुबारक को 3 हिजरी में मदीना शरीफ में इनकी विलादत हुई है। हम तो कहते हैं मदीने शरीफ चले जाएं, मदीने शरीफ चले जाएं, हैं हम चले जाएं, इंशाल्लाह करम होगा तो ज़रूर जाएंगे, हैं ज़रूर जाएंगे, मगर जो पैदा ही मदीने में हुआ हो उसके बारे में क्या ख्याल है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के ये नवासे का दिन गुजरा, तो मैं चाह रहा था कि इस पर हम एक बात और करके बात को समेटें। इंशाल्लाह इस पर तीसरी नशिस्त भी इंशाल्लाह हो सकता लग जाए, चौथी भी लग जाए, क्योंकि अहले बैत अतहार का जिक्र है, तो ये ज़िक्र जो है हमें अल्लाह के भी करीब करता है और रसूलुल्लाह के करीब भी करता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आरिफ बिल्ला कहते हैं, ये नूरुद्दीन जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह शवाहिद नबुव्वत सफ़ा 227 पर ये कहते हैं, आरिफ बिल्ला हज़रत सैयदना नूरुद्दीन अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं कि हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफ़र के दौरान खजूरों के बाग से गुज़रे, उस बाग से गुज़रे कि जिसके दरख्त जो थे वो बिल्कुल सूख चुके थे। हज़रत इब्ने ज़ुबैर कहते हैं कि एक बाग के अंदर फिर हमने पड़ाव किया, पड़ाव का मतलब ये कि क़याम किया। कहते हैं क़याम किया तो मैंने जिस दरख्त के नीचे आपका तकिया वगैरह बिछाया ना, चटाई बिछाई इमाम हसन की, तो मैंने ये कहा काश ये जो दरख्त ऊपर लगा है जिसके नीचे हम बैठे हैं, काश इस पर खजूरें लगी होती और हम सारे खा रहे होते, काश लगी होती, काश। ये बात उन्होंने कही तो ये आवाज़ हुजूर के नवासे इमाम हसन के कान में भी पड़ गई।
اتنے میں انہوں نے نا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسے کر کے دعا کی، کہتے ہیں انہوں نے آمین کرنا ہی تھا کہ سوکھے درخت کے پتے بھی ہرے بھرے ہو گئے، کھجوریں بھی لگ گئیں، اور لگی نہیں بلکہ پک گئیں۔ اور پکنے کے بعد عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں جب یہ معاملہ دیکھا تو ایک اونٹ چارنے والا شخص بیٹھا ہوا تھا، چارنے والا، ہانکنے والا، وہ کہنے لگا کیسا جادو ہے، 1 منٹ کے اندر جو ہے وہ درخت کے پتے ہرے بھرے ہو گئے اور کھجوریں بھی لگ گئی، پک بھی گئیں، اور انہوں نے کھانی بھی شروع کر دی۔ کہتا ہے کیسا جادو ہے؟ حضرت ابن زبیر کہنے لگے چلیا جادو نہیں، ویخ دعا کنے کیتی ہے، اوہ جادو نہیں ہے، وہ دعا حضور کے نواسے نے کی ہے، ان کی دعا اللہ موڑتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے یہ نیک بندے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اسی وقت سارے کے سارے قافلے نے کھجوریں کھائیں، سیراب ہو گئے، اور پھر قافلہ آگے کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نوازنے والے ہیں۔ اسی طرح ان کے گھر کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا اور یہ دعا کر رہا تھا 10,000 دینار چاہیے، 10,000 دینار چاہیے، 10,000 دینار چاہیے۔ تو امام حسن کے کان میں آواز پڑی، یہ کون کہہ رہا ہے 10,000؟ آپ گھر گئے، فرمایا اے لے پڑھ 10,000 دینار، اور بھی جب ضرورت پڑے گی تو پھر آ جانا۔ یہ اتنے صحیح لوگ ہوتے تھے، یہ بانٹنے والے ہوتے تھے۔ بلکہ مجھے بات یاد آئی کہ یہ نا مدینہ شریف کے اندر جب موبائل نیا نیا آیا نا، تو ایک شخص نا جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر بیٹھا کہہ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موبائل لینا ہے تو تواڈے کول ہی لینا، موبائل لینا ہے تو تواڈے کول ہی لینا ہے۔ تو ایک وہاں سے بندہ گزر رہا تھا، کہہ رہا ہے یہ کیسی بات کر رہا ہے، کیسی بات کر رہا ہے۔ اس نے کہا اتھوں تینوں کچھ نہیں لبنا، کوئی بدعت تھا، وہ کوئی اور مسلک کا تھا، تو وہ بدعتی تھا یا شرک کیا تھا وہ معاملہ، اس کا چھوڑے پڑے، لیکن وہ ماننے والا نہیں تھا اس چیز کو۔ اس نے کہا انہوں نے کیا دینا ہے کہ میں تو یہ موبائل دے دیتا ہوں۔ پتہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی شکریہ، موبائل دعایا جائے تے دعایا بھی او دے کول جیڑا منکر ہے، دعایا بھی او دے کول جیڑا منکر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یار اس در سے موبائل مانگ رہے جا کے چلے، اور اس در سے تو آقا کا دیدار مانگ، وہ بھی تجھے عطا ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی کہا تھا یا رسول اللہ آخری رات ہے مدینے میں، آخری رات ہے حضور، میرا ایمان ہے آپ زندہ ہیں، احمد رضا پر کرم کر دیجئے نا۔ تو پھر حضور نے آخری رات نوازا تھا۔ تو اس لیے عقیدہ درست رکھنا چاہیے۔ امام حسن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ میں مدینہ شریف کے ایک باغ کے پاس سے گزر رہا تھا، تو گزرتے گزرتے نا میں نے ایک چیز دیکھی کہ ایک شخص نا باغ کے اندر کھانا کھا رہا ہے، روٹی کھا رہا ہے، اور روٹی کھاتے کھاتے اس نے پتہ کیا کیا؟ وہ ایک لقمہ برکی خود کھاتا تھا اور ایک کتے کے منہ میں ڈالتا تھا، پھر ایک خود کھاتا تھا ایک کتے کے منہ میں۔ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، اب تو انسان انسان کے منہ سے کھینچ رہا ہے۔ بھائی صاحب انسان انسان کے منہ سے کھینچ رہا ہے لقمہ کہ اے 2 روٹیاں کیوں کھاندا پیا، وہی کھینچتا ہے۔ لیکن کیسے تھے یہ، کیسا شخص تھا؟ ایک غلام کے جو ایک خود کھا رہا ہے لقمہ، ایک کتے کو کھلا رہا ہے، اللہ کی مخلوق۔ امام حسن گزرے، کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا مجھے شرم آتی ہے کہ خود تو پیٹ بھروں تو اللہ کی اس مخلوق جانور کو بھوکا رکھوں، مجھے شرم آتی ہے تو میں اس کو بھی کھلا رہا ہوں۔ تو امام حسن نے کہا اچھا پھر تو ایتھے بے میں نہیں آیا، ایتھے بے میں، اور بولو تو صحیح، سارے بولو ایتھے بے میں نہیں آیا۔ اچھا آپ گئے تو تھوڑی دیر کے بعد نا اس باغ کا جو خادم نہیں تھا وہ، بلکہ اس کا مالک جو تھا، مالک کے پاس گئے، اس کو کہتے ہیں باغ کنے دا؟ اچھا اینے دا، پیسے دے دی۔ فرمایا غلام کنے دا؟ غلام ہی ہے، غلام بھی بکتے تھے اس وقت، غلام کو بھی خرید لیا، باغ کو بھی خرید لیا، اور خریدنے کے بعد واپس آئے اور کہتے ہیں آج تو یہ سارا باغ تیرا وے تے تو غلام نہیں، تینوں بھی آزاد کیتا۔ اس کو کہا کہ تو اب باغ بھی تیرا ہے اور تو اب اس باغ کا مالک ہے، اس باغ کا غلام نوکر نہیں ہے بلکہ باغ بھی تیرا اور اس کا مالک تجھے بنا دیا ہے۔ مگر وہ بھی بڑا سیانہ تھا، اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا حضرت جی ماشاءاللہ شکریہ کہ آپ نے مجھے باغ بھی دے دیا، مالک بھی بنا دیا، مگر عقل مند تھا۔ پتہ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا یا مولا یا قد وہبت الحائط للذی وہبتنی، اس نے کہا آپ نے اللہ کی رضا کے لیے مجھے باغ دیا تھا نا، اور مجھے مالک بھی بنایا تھا، میں نے یہی باغ دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں دے دیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پھر گفٹ کر دیا ہے، میں نے پھر اللہ کو دے دیا۔ تو یہ جب لوگ اس طرح کے ہوتے تھے نا تو پھر اسلام پھلا پھولا نظر آتا تھا۔ غلام کے ساتھ محبت ہیں
اور پھر اس کو غلام سے آقا بنا دینا، اور جو بندہ بادشاہ بن جائے تو وہ تو بڑا خوش ہوتا ہے، میں مالک بادشاہ بن گیا، مگر فرمایا نہیں، آپ نے اللہ کے لیے کیا، میں نے پھر اللہ کو واپس دے دی۔ یہ تھے حسنین کریمین، یہ تھے امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن۔ اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میرے کان کے اندر مجھے گالی دے، اگر کوئی شخص، امام حسن کیا کہتے ہیں، اگر کوئی شخص مجھے گالی دے اور اس کے بعد آ کر ایک کان کے اندر مجھے گالی دے اور دوسرے کان میں آ کر مجھ سے معافی مانگ لے، تو میں اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دوں گا۔ ایک طرف گالی دے، دوسری طرف کرے معاف کیتا، فرمایا ساڑھے دل ایڈے نرم نے میں معاف کر دوں گا۔ یہ تھے اللہ والے، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو یہ کمال کا تذکرہ ہے امام حسن علیہ السلام کا، حضور کے نواسے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی ان جیسا اخلاق، ان جیسی بردباری، ان جیسی اللہ رب العزت کا خوف، ان جیسا، اور ان کا معافی تلافی والا معاملہ، ان کا خیرات کرنے والا معاملہ، اور ان کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں جو قبول ہونی ہیں ہوتی رہیں۔ اللہ پاک ان دعاؤں کا صدقہ ہمیں بھی نوازے اور ہماری دعائیں بھی قبول فرمائے، اور 5 تن کا فیض اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وہ چادر کے اندر جو فیض تھا نا 5 تن پاک کا، اس لیے تو کہتے ہیں کہ 5 تن پاک کا گھرانہ ہے۔ وہ 5 کا چادر میں داخل کیا تھا نا، وہاں سے 5 تن بنے تھے، اور یہ 5 تن کا نور ایسا پھیلا ہے کہ الحمدللہ پوری دنیا میں حسن بھی ہو رہا ہے، حسین بھی ہو رہا ہے، علی بھی ہو رہا ہے، فاطمہ بھی ہو رہا ہے، اور محمد عربی کے الحمدللہ تعالی دین کے جو نغمے ہیں وہ بھی بلند ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اہل بیت اطہار سے محبت حصہ دوم بھی مکمل ہوا، اور انشاءاللہ 30 نشست انشاءاللہ اس پر کل پھر ہوگی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔